السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت اور اس کے فضائل شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ جمعہ کے دن پڑھنے سے بہت برکت ملتی ہے اور ہماری زندگی میں روشنی اور حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، سورہ کہف قرآن مجید کی وہ مقدس سورت ہے جو ہر جمعہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت ملتی ہے۔ آج ہم اس سورہ کی تلاوت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس کی برکت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ کہف کی مکمل فوائد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس سورہ کی برکت اور فضائل کا پورا علم ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے روحانی وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ضرور کریں اور اس روحانی وظائف کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب 2 رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو سورت کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ غرض کہ سورت کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں یاد کی تو وہ ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ترمذی شریف کی حدیث سنیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی مسلم شریف سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 5 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا اور جو پوری سورت پڑھے گا وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گی۔ مستند احمد۔ حدیث نمبر 6 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حدیث نمبر 8 ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھی پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر سے یہ حدیث ہے۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک
ہر جمعہ کو پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جاؤ حشمت، مال و دولت، زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرطے کہ وہ حق پر قائم ہو، اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہے تو اسے 7 یوم تک سورہ کہف کو بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا۔ جو شخص اس سورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ اور روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا۔ اس پر روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کاربند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینہ میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، بھوت اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس سے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے کہ نہیں، اسے چاہیے کہ وہ 21 یوم تک سورہ کہف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت والا راستہ مستحکم کر دے گا۔ اس کے لیے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس حاجت کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے گا۔ رضا الہی کی خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری زندگی میں روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں علم، حکمت اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں ہر قسم کی برائی اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جو کچھ بھی ہم نے نیک نیت سے شروع کیا ہے اسے کامیابی اور برکت کے ساتھ مکمل فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو خوشیوں، سکون اور توفیق سے نواز۔ یا الہی، ہمیں ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔